ہمارے جموں کشمیر کے اندر بھی کتنے ہماری نوجوان بھائی بہنیں کتنی بری عادتوں کے اندر ملوث ہیں. فیشن بن گیا ہے ایسے ڈرگس، گانجا اور ایسے شوگر وغیرہ، ریڈ شوگر، وائٹ شوگر، اس کا ایک فیشن بنایا جا رہا ہے. اور بالوں کا نت نئے طریقے سے کاٹنا، الگ الگ طریقے سے بال بنانا، پھٹی پینٹ اور پھٹے قسم کے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں، چہرے کے اوپر الگ الگ نقش و نگار بنانا، ٹیٹوز بنانا، سب چیزیں اس دجالیت کا ایک راستے ہموار کرنے کے لیے اسباب ہیں. ہمارے جموں کشمیر کے اندر بھی کتنے ہماری نوجوان بھائی بہنیں کتنی بری عادتوں کے اندر ملوث ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. سگریٹ ایک فیشن بن گیا ہے، ایسے ڈرگس، گانجا اور ایسے شوگر وغیرہ، ریڈ شوگر، وائٹ شوگر، اس کا ایک فیشن بنایا جا رہا ہے. اور بالوں کا نت نئے طریقے سے کاٹنا، الگ الگ طریقے سے بال بنانا، پھٹی پینٹ اور پھٹے قسم کے کپڑے پہننا، یہ سب چیزیں، چہرے کے اوپر الگ الگ نقش و نگار بنانا، ٹیٹوز بنانا، یہ سب چیزیں اس دجالیت کا ایک راستے ہموار کرنے کے لیے اسباب ہیں. کیونکہ جب دنیا کے اندر اس کا خروج ہوگا، دنیا کے اندر آئے گا، تو اس سے پہلے اس کے لیے وہ سب چیزیں آسان کر دی جائے گی جن عیوب کو لے کر کے وہ آئے گا. اور ہم غیر محسوس طریقے سے ان سب چیزوں کا اعلی کار بنے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. جب ان لوگوں نے، ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا، ان کے پایہ ثبات میں جنبش نہیں آئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ان کو اور مضبوط کر دیا، ان کو ہم نے دنیا سے بالکل بے فکر کر دیا، ان کے دل سے دنیا کی رغبت اور محبت نکال دی، ان کے ایمان کی قوت اور حمیت کو ان کے دل کے اندر ہم نے گھر کر دیا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اور مزید ہم نے ان کے اوپر کیا انعام کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس وقت جب وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاں پہ ان کو اپنی موت اور حیات کا کوئی یقین نہیں تھا، اپنے قتل ہو جانے اور زندہ رہ جانے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. ایسی حالت کے اندر موت و حیات کی کشمکش کے درمیان ہم نے ان کی ایمان کو، ان کے دل کو اور ان کی زبان کو ہم نے صحیح رکھا، اور وہ بول پڑے کہ ہمارے پروردگار یہ بت نہیں ہو سکتے، ہمارے پروردگار یہ صلیب نہیں ہو سکتے، ہم آگ کی پرستش نہیں کر سکتے، ہم اس چاند سورج ستاروں کی پرستش نہیں کر سکتے. ہمارا پروردگار اور پالنہار تو وہ ہے، ہم جس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں وہ پروردگار ہے جو اس پورے آسمان اور زمین کا پالنہار اور پروردگار ہے، اس کا مالک ہے. اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. انسان کی زندگی دنیا کے اندر رہنے کا لب لباب اور خلاصہ کلام ہی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آئے اور آخرت کے لیے تیاری کرے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عقل مند اور دانا انسان اور ذی شعور اور ہوش مند وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اس زندگی کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھے، اس کو گولڈن اپرچونٹی سمجھے کہ کیا پتہ میں کب اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں خالی ہاتھ چلا جاؤں اور پھر قیامت کے دن مجھے کفِ افسوس ملنا پڑے اور پھر میں وہاں پہ مارے افسوس کے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا بھی چاہوں، مرنا چاہوں بھی، ختم ہونا چاہوں بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان کون؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی تیاری کرے اور بیچارہ اور جس کے اوپر ترس کھایا جائے، جس کی عقل کے اوپر افسوس کیا جائے، جس کی زندگی کے اوپر انسان مارے حسرت کے اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اس مختصر سے وقت کے اندر، اس محدود وقت کے اندر، اس غیر متعین وقت کے اندر جب انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے محلات اور بنگلوں اور اپنے دماغ کے خیالات کی دنیا کے اندر سیر و تفریح کے اندر مگن رہے، ایسے انسان کے اوپر اس کو بیچارہ ہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ کہنے لگے اور انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے کہا کہ یہ ہماری قوم اور یہ بادشاہ، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو معبود بنا دیا.
معبود انسان ایک تو سامنے رہ کر کے شرک کرتا ہے، ایک انسان کا دل مشرک ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات پہ تو یقین ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ بالکل نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر توکل بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس دنیا کی رنگا رنگی اور اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ ہم نے پیسے کو اپنا خدا بنا دیا، اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ ہم نے مال کو اپنا خدا بنا دیا۔ ہمیں خدا سے محبت نہیں، ہمیں نبی سے محبت نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر انسان اپنے اندر غور کرے، سر سے لے کر پیر تک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو سلطنت دی ہے، کیا اس کے اندر وہ نظام مستفوی اس نے اس کو نافذ کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہماری شکل نبی سے نہیں ملتی، ہمارا لباس نبی سے نہیں ملتا، ہمارا رہن سہن اسلامی رہن سہن نہیں، ہماری سوچ و فکر اسلامی سوچ و فکر نہیں، ہماری سوسائٹیاں اسلامی سوسائٹیاں نہیں، ہماری تعلیم اسلامی تعلیم نہیں۔ ہمارا کیا ہے اسلام؟ کچھ نہیں، صرف بول ہے اور لیبل ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے دل سے اللہ پاک ہمیں دل سے مسلمان بنائے، ہمارے دل کو سب سے پہلے اسلام اور مسلمان ایمان والا بنائے۔